بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لاہور دورے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت آمنے سامنے ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے شکوے شکایتیں کی جا رہی ہیں، جس کا پنجاب حکومت بھرپور جواب بھی دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنے دورہ لاہور کے دوران نامناسب رویے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو احتجاجی خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کسی طور پر بھی ایک عوامی نمائندے کے شایان شان نہیں تھا۔ میرے دورے کے دوران جس انداز میں معاملات کو ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے اپنے خط میں مزید کہا کہ انتظامی طور پر ایسے حربے استعمال کیے گئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ ایسے طریقوں سے ریاستی یونٹس میں ہم آہنگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد پر ہلڑ بازی کے معاملے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ آنے والوں کے صرف ناموں کی فہرست دی۔ لسٹ میں شناختی کارڈ نمبر، تصاویر اور گاڑیوں کے نمبر میں سے کچھ نہیں تھا۔ مکمل ڈیٹا نہ ہونے کے باعث شناخت میں مشکلات آئی۔ اسمبلی سیکیورٹی نے تحمل سے شناخت کا کہا، جس پر گالم گلوچ و دھمک پیل کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مطیع اللہ برقی نامی شخص نے جھوٹ بول کر اسمبلی میں داخلے کی کوشش کی۔ مطیع اللہ برقی نے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا پی کے 99 سے ایم پی اشفاق ہے۔ صوبائی وزیر کے پی مینا خان نے تصدیق بھی کی کہ مطیع اللہ برقی ایم پی اشفاق نہیں ہیں۔ مطیع اللہ برقی کو باہر جانے کا کہنے پر انہوں نے سیکیورٹی سے ہاتھا پائی اور گالم گلوچ کی۔ اپوزیشن نے کہا تھا کہ شناخت کے لیے 2 پی ٹی آئی اراکین مین گیٹ پر رہیں گے، جو نہ ہو سکا۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے دی گئی لسٹ میں سزا یافتہ حیدر مجید کا نام بھی شامل تھا۔ رپورٹ میں ہلڑ بازی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور معاملے کی تفتیش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والے بعض واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے صحافیوں پر تشدد کیا، انہیں دھکے دیے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات پر ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ دوسری جانب الیکشن 2024 کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بیانیے کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دیا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات عام انتخابات میں لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 130 پر نواز شریف نے 1,71,024 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترنے والی یاسمین راشد نے 1,15,043 ووٹ لیے تھے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن 2024 کی لکیر پیٹنے کی بجائے ڈائیلاگ کے لیے راستہ نکالے۔ اگر پی ٹی آئی مذاکراتی عمل سے لاتعلق رہی تو ڈیڈ لاک کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ حکومت کیوں محمود اچکزئی کی قیادت میں ایسے اپوزیشن اتحاد سے مذاکرات کرے گی جس کی بڑی اتحادی پی ٹی آئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی مذاکراتی عمل کا حصہ بن کر سیاسی استحکام کے لیے راستہ نکالے۔ اس پولیٹیکل سچویشن میں بات کر لیتے ہیں محمد علی درانی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں۔ درانی صاحب، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لاہور دورے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت آمنے سامنے ہے نا۔ کے پی حکومت کی جانب سے شکوے شکایتیں کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے احتجاج سے بڑا خط بھی لکھ دیا ہے۔ پنجاب حکومت ان تمام چیزوں کی تردید کر رہی ہے۔ ہم مذاکرات، افہام و تفہیم کی باتیں سن رہے تھے، آپ اس سچویشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ایک لفظی جنگ ہوتی ہے اور تھوڑے بہت مطلب بات چیت اور ہارڈ سٹیٹمنٹس، یہ تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، لیکن میں بالکل 2-3 ڈیفرنٹ اینگلز اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک میرے خیال میں یہ ٹورڈز دی اینڈ آف 2025 یہ ایک پازیٹیو سی بی ایم ہوا ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این، جس کے نتیجے میں جو کے پی کے سی ایم ہیں وہ پنجاب آئے اور پنجاب نے کوئی خندقیں نہیں کھودی، رستے میں جو ہے ٹرالر کھڑے نہیں کیے، انہیں روکا نہیں بلکہ ان کو آنے دیا، بلکہ ان کو پروٹوکول بھی ٹو این ایکسٹینٹ دیا، جس پہ ان کی شکایات ہیں، کوئی بات نہیں، ٹو این ایکسٹینٹ دیا۔ تو یہ جو ہے یہ تو ایک قسم کی، اگر اس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں جمہوریت کی کامیابی ہے، پنجاب گورنمنٹ کی کامیابی ہے، اور کے پی کے گورنمنٹ کی بھی کامیابی ہے، یا پی ایم ایل این کی بھی کامیابی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی کامیابی ہے کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے علاقے کے اندر وزٹ کو ویلکم بھی کیا اور انہوں نے وزٹ کیا۔
یہ آپ جو 8 فروری کے الیکشنز ہیں اس کے بعد یہ پہلا ایسا موقع ہے جو کہ ہمارے سامنے اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہمارے سامنے آئے، تو میں اس کو پہلا CBM سمجھوں گا۔ اچھا، اس کا آپ اس کو مثبت دیکھ رہے ہیں؟ مثبت نہیں بلکہ ایویڈنٹلی مثبت ہے۔ اگر آپ نے اس کو ویسے دیکھا جی، وہ جی اسمبلی کے اندر سخت سوال کر دیا جی، وہ جی گارڈز گھسائے، اسپیکر صاحب کو ان کو بھی دے شوڈ گرو اپ ناؤ۔ اب دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے نا وہ ٹٹ فار ٹیٹ کا نام نہیں ہوتا ہے سیاست۔ اب یہ ینگ لوگ ہیں یا مطلب پولیٹیکل ایکسپوئر تھوڑا سا کم ہو تو اس کے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اگر اس کو ہولسٹکلی دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس کی اچیومنٹ دونوں کے اینڈ پہ گئی ہے، PTI کے اینڈ پہ بھی گئی ہے اور PMLN کے اینڈ پہ۔ سر ایک دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ ریز ہو رہا ہے نا، دوسری جانب یہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، PTI مذاکرات کی طرف بھی جا رہی ہے۔ سہیل افریدی تو لاہور میں یہ کہہ گئے کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے اس ڈیول پالیسی کے ساتھ PTI اپنے لیے بند گری سے نکلنے کا راستہ نکال لے گی؟ دیکھیں ڈوئل پالیسی کہہ لیں یا ایک مطلب ایک وہ لفظ استعمال ہوتا ہے فائٹ اینڈ ٹاک کہ جی آپ اگر لڑ بھی رہے ہیں تو گفتگو تو ہوتی جنگوں کے دوران ہے، مطلب کون سی ہر جنگ کے بعد گفتگو ہوتی ہے، ہر ٹکراؤ کے بعد جو ہے مفاہمت کے راستے نکلتے ہیں، تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ابھی گورنمنٹ کا اور PTI کے ڈائیلاگ کا کوئی تعلق ہے، میں فیڈرل گورنمنٹ کو ابھی اتنا سیریس نہیں دیکھ رہا کہ وہ کسی ڈائیلاگ کی طرف جائے گی، اور جہاں تک TTA کا تعلق ہے وہ بھی ابھی کوئی مطلب ایک کوئی بہت ہی پلانڈ اور کنسیڈرڈ وے میں شاید آگے نہیں بڑھے۔ چھوٹے چھوٹے جو اپنے آپس کے ایشوز ہیں، اپوزیشن لیڈر کا معاملہ، یہ وہ ایسی کوئی چیزیں اس ساری چیز میں سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر سندھ جائیں گے تو مزید پازیٹیوٹی نکلے گی اس میں سے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی KPK میں ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے نوٹس میں رہنی چاہیے کہ جو ٹکراؤ تھا KP گورنمنٹ کا ود اسٹیبلشمنٹ، وہ ٹکراؤ جو ہے وہ اب کول ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے ایسے ایشوز جو کہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹس تھے، وہ ایشو جو سیکیورٹی پرپز کے لیے ضرورت ہے، وہ سارے کے سارے اس میں گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان تعاون بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کو ایک تو یہ PTI اور PMLN کے درمیان ایک CBM ہوا ہے، اور اس وقت یہ بھی نہ دیکھیں اس وقت جو اتنی بڑی ایک پولیٹیکل چینج نظر آ رہی ہے ہمیں گراؤنڈ پہ، اس کو ابھی پولیٹیکلی اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن میں اس کو آپ کو اس کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت نارمل یا معمولی نہیں ہے، اٹس این ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ مگر سر ابھی وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی نا، ابھی تک اتنے دن ہو گئے، کوئی اس سلسلے میں کوئی میننگ فل مذاکرات ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے۔ مذاکرات ہوتے ہیں تو کن کن چیزوں پر پیش رفت ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر میں پریورٹیز کیا رکھی جائیں؟ دیکھیں نا، مذاکرات جب بھی ہوتی ہیں مذاکرات سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتی ہیں۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیا ہوتی ہیں؟ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو رہا کیا جاتا ہے، یا کچھ جو مختلف قسم کی جو اریٹنٹس ہوتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے، اور اس سب چیز کے نتیجے میں جو ایک ماحول کو بہتر کرنے کا عمل ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی نہیں شروع ہوا مرکز کی سطح کے اوپر، صرف بیانات کی حد تک چیزیں ہو رہی ہیں، اور ابھی ایک مجھے لگتا ہے کہ PTA والوں کے ساتھ ایک CBM ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے، جس کے اندر کے میاں نواز شریف صاحب کا اور محمود خان صاحب کا جو ذاتی تعلق ہے اس کا بھی ایک عنصر ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ ہے محمود خان صاحب کی، وہ مجھے فی الحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس میں سے نکل آئے گی۔ یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ہو جائے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو بڑی خاص ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ محترمہ شہید بی بی کی برسی کے اوپر جو بلاول صاحب نے پریزیڈنٹ صدر زرداری صاحب کے ریفرنس سے کہا ہے کہ ان کو ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے اندر مفاہمت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک رول پلے کریں۔ میرا خیال، میں تو یہ بات پچھلے 1.5 سال میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ
یہ प्रेसिडेंट के ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इश्यूज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डील ना हो रहे हो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साथ उसको डील करें। और इसमें मैंने सजेशन मैं देना चाहूंगा प्रेसिडेंट साहब को कि वो इस अपॉर्चुनिटी को इस वक्त एक भड़की हुई आग है जो कि दोनों तरफ जो है बड़ी शिद्दत से लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए वो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे केपीके की गवर्नरशिप जो है वो पीटीआई को ऑफर करते हैं। उससे ये होगा कि एक बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा और पेट्रोल डालने के बजाय हम माहौल के ऊपर पानी डाल रहे होंगे और इस पानी डालने से चीजें जो हैं वो मजीद बेहतर होंगी। और गवर्नर की पोजीशन ऐसी नहीं है कि उसकी वजह से कोई अपसेट हो जाएगा, ना गवर्नर आज कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिसको लगा के आप किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नर आज फिर जाके सूबाई असेंबली में जाना होता है। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये टाइम है कि इस टाइम के ऊपर जैसे केपीके और पंजाब ने आपस में सीवीएम्स किए हैं, बातों में नहीं आ रहे लेकिन बैकग्राउंड में हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, आपकी बातों के अगर दौर जोड़ूं तो आपको 2026 में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, आपको ऐसा लगता है कि ये खत्म हो जाएगा? देखिए 2026 में अब जो चीजें मैं देख रहा हूं, मुझे एक तो जो कन्फ्रंट्रेशन थी विद द पॉलिटिकल फोर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की, वो मुझे अब बैकड्रॉप पे जाती हुई नजर आ रही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त, और होना भी यही चाहिए था, हम तो बहुत पहले से यही चाह रहे थे, लेकिन अब चूंकि अनसेटल्ड इश्यूज सारे सेटल हो चुके हैं तो मैं ये महसूस करता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को हुकूमत ने बहुत कोशिश से एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन को आपस में एक उस पे रखा, ड्रैगर ड्रॉन रखा, तो अब वो मुझे लगता है कि वो चीज जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। और मैं ये महसूस करता हूं कि अब ये जो रोज एक सीक्रेट स्टोरी निकल आती थी और कुछ तो मुखबर जो है वो खबरें लेके आ जाते थे कि जी ये सोच रही है, ये चीजें अब कम हो जाएंगी। अब जो भी स्टैंड ऑफ होगा या जो भी बातचीत या टकराव होगा वो बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब हुकूमत को डिलीवर भी करना पड़ेगा। हुकूमत इस गर्द उड़ा के, इस गर्द के बीच में से अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको छुपा रही थी, अब उसको अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ही अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई। और मैं आपको बता दूं कि मुझे अगले 6 महीने जो हैं वो हुकूमत के लिए मतलब मेक और ब्रेक हैं कि उसमें अगर वो डिलीवर करते हैं तो दे विल बी मोर स्ट्रांग, अगर वो डिलीवर नहीं करते तो उनके लिए चैलेंजेस बढ़। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, हमसे बात करते हैं। आगे बड़े अहम तरीन इशू है, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के 5 बुजुर्ग उमरा ज़ायरीन मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में सऊदी अरब की जेल में 25-25 साल की कैद काट रहे हैं। इस वाक़े ने एतमाद के नाम पर धोखे, मजहब के लबादे में मंशियात स्मगलिंग के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सादा लोदेहाती बुजुर्गों को घनाउने धंधे के लिए इस्तेमाल करना और मंशियात स्मगलिंग को फलाए इंसानियत के लिबादे में छुपाना अपनी नौयत के मुनफरद स्कैंडल की शुरुआत है। जड़ावाला के गांव से ये शुरुआत हुई। 30 सितंबर 2024 को मकामी ज़मींदार सद्दाम हुसैन ने एहसाले सवाब के नाम पर गांव के 5 अफराद को उबरे के लिए सऊदी अरब भिजवाने का इंतज़ाम किया। बुजुर्ग ख़वातीन ज़ियारत बीबी और अनवर बीबी अपने रिश्तेदार नैयर अब्बास, इमाम मस्जिद मोहम्मद रियाज और उनकी अहलिया के हमरा हिजाज मुक़द्दस के लिए रवाना हुई। मुखय्यर शख्स ने न सिर्फ उम्रे के अखराजात अदा किए बल्कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक का बंदोबस्त भी किया। रवानगी के 1 हफ्ते बाद उमरा ज़ायरीन के रिश्तेदारों के पाँव तले से ज़मीन निकल गई जब उन्हें अपने प्यारों की गिरफ्तारी की खबर मिली। रवां साल 17 फरवरी को सऊदी अदालत ने 5 अफराद को मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 25-25 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहकीकात के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इन अफराद को तहाइफ के नाम पर बैग, कपड़े और जूते दिए गए और तहाइफ जद्दा एयरपोर्ट पर किसी के हवाले करने का कहा गया, लेकिन इन्हीं तहाइफ में तकरीबन 5.5 किलो आइस छुपाई गई थी। इस वाक़े से मुतल्लिक ज़ियारत बीबी के बेटे और अनवर बीबी के रिश्तेदार का क्या कहना है, जरा सुने। बैग उन्होंने देखा है लेकिन वो उसमें बड़ी महारत के साथ सिलाई हुई थी आइस। तो इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेज किया हुआ था। जद्दा पहुंचे तो उधर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सब सद्दाम हुसैन की भेजने से, इधर से तैयारी करवाने से लेकर उधर जो मंशियात आगे रिसीवरों को हैंड अप कराने के
तक ये राबते में रहा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਲੀ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ हुकूमत से इल्तिजा है। FIA ने मुकदमा दर्ज भी किया, सद्दाम हुसैन और इसरारुल्लाह को गिरफ्तार भी किया जो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं, जबकि गुलनवाज को इश्तिहारी करार दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान सऊदी सफारत खाने की वसातत से उमरा ज़ायरीन की रिहाई की कोशिशें कर रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें हुकूमती मामलत की यकीन दहानी कराई। हुकूमती इक़दामात अपनी जगह अहम है, मगर अवाम की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो इन नौसरबाजों से होशियार रहे जो फलाए इंसानियत का लिबादा ओढ़कर गरीब और मासूम लोगों को घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई शक नहीं, ये मजहबी मामला भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी है। इस पर रोशनी डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मुल्क में मुफ्त उम्रे के नाम पर मासूम लोगों से सऊदी अरब में मंशियात स्मगल करवाई जा रही है। इस तरह हाल ही में फैसलाबाद के 5 लोगों को, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, 25-25 साल की सऊदी अरब में सज़ा हुई। इस सारे मामले की रोकथाम कैसे मुमकिन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि बार बार ये चीज बताई भी जाती है, कही भी जाती है कि भाई इस तरह का जो किसी का सामान है या कोई उम्रे कराने वाले हैं या हज कराने वाले हैं, उनसे एहतियात की जाए। गुर्बत भी है, लेकिन इसके साथ साथ लालच भी है। ये इस पार्टी ने इसको भेजा, इस गिरोह ने भी इसको भेजा। अगर ये थोड़ी एहतियात कर रहे थे और सामान में दूसरी चीजों में, तो फिर एयरपोर्टों पे भी कहा जाता है कि आप किसी का सामान तो नहीं लेके जा रहे, आप एहतियात करें, आप जो है बिल्कुल। तो ये बेहतियाती है, इसकी अवेयरनेस मजीद करनी चाहिए, मजीद अवेयरनेस की कैंपेन करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। ये हमारी वजारत हज व उमरा को भी करना चाहिए और हमारे जो ट्रैवल एजेंट हैं उनको भी करना चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा अभी आपने बताया कि अवेयरनेस देनी चाहिए, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की सतह पे चाहिए। सबसे पहले तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ना कि इतनी बड़ी मंशियात फैसलाबाद तक पहुंचती कैसे हैं, ये तो अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरह के नौसरबाज, अभी कुछ अर्सा पहले तो था कि वो जो उम्रे और हज के लिए जो पहनने वाली चप्पलें हैं, उनके सोल के अंदर भी इसी तरह मंशियात रख के मासूम और गरीब लोगों के साथ ये घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया उन्हें। कितना ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा काम होता है तो इससे पाकिस्तान में ही रोक लिया जाए ना, ताकि दूसरे मुल्क में जाकर सर बदनामी ना हो। देखें, ये सवाल बड़ा अहम है कि अगर ये मंशियात गई है तो लाहौर एयरपोर्ट से गई होगी या फैसलाबाद एयरपोर्ट से गई होगी, तो वहां हमारा जो सिस्टम था वो कहां पर था। खाली इस बात को ना देखें कि उस गिरोह ने भेजी, उसको तो पकड़ना ही चाहिए, पता नहीं पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, लेकिन आखिर कोई उनका फैसिलिटेटर तो होगा ना एयरपोर्ट पे जिसने ये जाने दी है। यहाँ तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है कई मरतबा हमने देखा है, हम खुद जो है आपके सामान में कोई किताब इजाफी हो, 2 किताबें हो तो वो कहते हैं जी जरा हमें चेक करवा दें, चार्जर की तार 2 हो तो वो कहते हैं तो ये इतना बड़ा कैसे चला गया। तो इसका मतलब है कि उनका कोई सहूलतकार जो है वो एयरपोर्ट पे भी मौजूद था, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। जो दे के गए उनको भी पकड़ा जाना चाहिए और सजाएं देनी चाहिए, वो सजाएं कौम को पता चलनी चाहिए। सऊदी अरब में इसीलिए या बाकी जो ममालिक हैं वहां पर जराइम पे कंट्रोल है कि वहां सजाएं दी जाती हैं। हमारे यहाँ लंबे केस चलते हैं और उसके बाद बहरहाल हमारा जो हाल है वो सबको ही पता है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। इस हवाले से आम लोगों को भी इस बात से अवेयर करना, ये हमारे ये जो मंशियात के हवाले से वजारत है या महकमे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वजारत मजहबी उमूर की भी जिम्मेदारी है और आम जो ट्रैवल एजेंट हैं हमारे, इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को आगाही दें कि भाई किसी का सामान न ले जाओ। इस तरह जो कोई आपको हज उम्रे का लालच देता है उसमें ट्रैप में मत आए। तो ये इसके बगैर तो इसका देखें ना, इसी तरह मांगने वाले हैं, अब कितनी सख्ती है, इनकी वजह से कितनी मुश्किलात आ रही हैं। ये मंशियात और ये मांगने वाले, इनकी वजह से अरब मुल्कों में हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और जो है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात आ रही हैं। ठीक,
اچھا علامہ صاحب، اب چاہے اس کے کہ آپ خود سعودی عرب میں کافی انفلوئنشل ہیں، ویری مچ ویل کنیکٹڈ ہیں، حکومت پاکستان سعودی سفارت خانے کی وساطت سے فیصل آباد کے جو عمرہ زائرین ہیں ضعیف لوگ ہیں، رہنے کی کوئی کوششیں کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان افراد کی واپسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ثابت تو لوگ ہیں یہ معصوم تھے، انہیں یوز کیا گیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہماری جو وزارت داخلہ ہے اسے سعودی وزارت داخلہ سے بات کرنی ہوگی، اور جو وہاں منشیات کو دیکھتا ہے ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ یہ شواہد دینے ہوں گے کہ واقعی یہ ٹریپ ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ان کو ٹریپ کیا ہے جو اس میں جی اپنی نہیں دکھائیں گے، میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب سے کوئی اچھا رسپانس آپ کو، یعنی ان کی کر لیا ان لوگوں کو، لیکن اگر یہ بے گناہ لوگ ہیں، ٹریپ میں آئے ہیں، جن لوگوں نے ان کو ٹریپ کیا ہے، جو سہولت کار بنے ہیں، جنہوں نے ایئرپورٹ سے یہ سارا کچھ نکالا ہے، ان کو آپ گرفتار کر کے سعودیوں کو بتائیں کہ جی یہ ہم نے کر لیا ہے، یہ سارا وقوع ہے، یہ ہماری انویسٹیگیشن ہے، تو میرا خیال ہے پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ علامہ طاہر، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سسٹم میں بھی ایسے لوگ ہیں، بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ فیصل آباد تک یہ منشیات پہنچی کیسے، پھر ایئرپورٹ کے ذریعے سعودی عرب تک کیسے پہنچائی گئی، لیکن بہرحال وزارت داخلہ کی ایک قوی ذمہ داری ہے کہ اپنے کیس کو ان معصوموں کے حوالے سے اچھے سے پلیس کرے تو سعودی عرب کوئی نرم دلی دکھا سکتا ہے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ سال 2025 پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا۔ پاکستان نے اپنے کارڈز بہترین انداز سے کھیلے، واشنگٹن سے ریاض تک پاکستان کی سفارتی حکمت عملی معاشی تعاون کے گرد گھومتی رہی۔ پاکستان سفارتکاری کا فوکس امداد کی بجائے تجارت اور سرمایہ کاری پہ رہا۔ 2025 میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں ریڈ کارپٹ بچھائے گئے۔ کئی ممالک کے سربراہان اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی پاکستان کے دورے کیے۔ پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کے نتیجے میں دنیا آج پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ دنیا سفارتی محاذ پر کامیابیوں کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مشترکہ کاوش قرار دے رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو 4 چاند لگائے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں میں پاک سعودی مشترکہ دفاعی معاہدہ انتہائی اہم ہے۔ آج پاکستان خطے میں نہیں امت مسلمہ میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے بعد کئی اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو انتہائی متوازن انداز میں لے کر چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کے ویژن کا ثبوت ہے۔ سال 2025 میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو ناک آؤٹ کیا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتی حکمت عملی سے بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہوا۔ پاکستان ہر اہم فورم پر مرکز نگاہ رہا۔ عالمی رہنما پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ چین کی جاپان کے خلاف فتح کی 100 سالہ تقریبات میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا پروٹوکول دنیا نے دیکھا۔ وزیر اعظم پاکستان چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان صف اول میں ایک ساتھ نظر آئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم پاکستان لائم لائٹ میں نظر آئے۔ جولائی 2025 میں پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی۔ اس دور میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل کے اجلاسوں کی صدارت کی، جس کا سب سے بڑا نتیجہ 22 جولائی 2025 کو تنازعات کے پرامن حل پر پاکستان کی اسپانسر کردہ قرارداد کی متفقہ منظوری تھی۔ یہ اہم قرارداد بین الاقوامی تنازعات کو جنگ کی بجائے سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتی ہے، جو پاکستان کے پرامن عالمی ویژن کی عکاسی کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی مسلسل تعریف نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی قربت کے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو خطے میں ایک استحکام فراہم کرنے والی طاقت کے طور پر دیکھنا شروع کیا، جو کہ بھارت کے ساتھ روایتی امریکی جھکاؤ کے خاتمے کا واضح اشارہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہائیلی ریسپیکٹڈ جنرل اور گریٹ فائٹر قرار دیا۔ مارکہ حق میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح کے بعد 19 جون 2025 کو صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں ایک تاریخی زہرانے پر مدعو کیا، جو کسی بھی غیر ملکی آرمی چیف کے لیے غیر معمولی پروٹوکول تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف چھائے رہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر پاکستان ان 8 اسلامی ممالک میں شامل تھا جن کے سربراہان نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات بھی کرائی گئی، جس میں پاک امریکہ دفاعی اور معاشی تعلقات کے فروغ پر بات ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کو نایاب معدنیات کے ایک باکس تحفے میں پیش کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان صنعتی اور معاشی تعاون کے نئے امکانات پیدا ہوئے۔ ترکی
آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان اور انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نئی بلندیوں پر نظر آئے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں مارکہ حق کے دوران ترکی، آذربائیجان اور ایران پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نظر آئے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی سے بھارت کے خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ 2025 میں پاکستان خطے ہی نہیں، امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ ہو یا قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال، پاکستان مرکز نگاہ ہی رہا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے سعودی عرب اور ایران آج ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ غزہ میں 2 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے میں بھی پاکستان کا کلیدی کردار رہا۔ شرم الشیخ میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں بھی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو غیر معمولی پذیرائی ملی، جو پاکستان کی سفارتی کامیابی کا مظہر ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے صرف وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو اظہار خیال کے لیے مائک دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گفتگو کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی۔ صدر ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کی گفتگو کے بعد کہا، اب کسی عالمی رہنما کے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ عالمی ماہرین اسے بھی پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اس موقع پر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ اس بیان نے عالمی سطح پر پاکستان کے بڑھتے قد پر مہر ثبت کی۔ امریکی میڈیا نے ان واقعات کو دونوں ممالک کے تعلقات کا ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا، جس نے واشنگٹن میں پاکستان کے خلاف پائے جانے والے روایتی لابیوں کے اثر کو کم کیا۔ یہ سال پاکستان کے لیے سفارتی اور دفاعی محاذ کے حوالے سے کتنا سگنیفیکنٹ رہا، یہ اہم ترین سوال ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب سے۔ رضا محمد صاحب، 2025 کے اختتام میں اب ایک دن ہی باقی رہ گیا ہے، آپ کی نظر میں کتنی کامیابی سمیٹی ہے پاکستان نے سفارتی سطح پر، دفاعی سطح پر؟ اسپیشلی بھارت سے ہماری جنگ ہوئی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ آپ مجموعی طور پر 2025 میں پاکستان کی فورن پالیسی کو کس طریقے سے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب۔ آئی تھنک کہ آج آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع لیا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا اچھا سال رہا ہے 2025۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی، خواہ ملیٹری محاذ تھا، سفارتی تھا، اکانومی کا تھا، ہر محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اور اس میں آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ جو میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے دوبارہ پروف کر دیا کہ پاکستان ایک ریزیلینٹ کنٹری ہے، ہارڈن نیشن ہے، اور کسی بھی مشکل وقت میں پاکستانی یکجان ہو کے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہوں گا ہماری جو لیڈرشپ ہے، سویلین لیڈرشپ، پرائم منسٹر صاحب، باقی لوگ جتنے بھی ہیں، اور خاص کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور جو ایئر چیف ہیں ہمارے اور نیول چیف ہیں، کہ انہوں نے ایک اکٹھے ہو کے ایک اتنی خوبصورتی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ اور اتنی سخت جوابی کارروائی کی کہ 4 سے 5 گھنٹے کے اندر بھارت جو ہے اس کو بھاگنا پڑا امریکہ کی طرف اور سیز فائر سیک کرنا پڑا۔ میرے خیال میں یہ ہمیں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے اپنی لیڈرشپ کو، اور خاص کر ملیٹری لیڈرشپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ کو۔ اور اس کا ایک اقرار جو ہے وہ ہمارے ملیٹری جو کمانڈرز ہیں انہوں نے بھی کیا، سول نے بھی کیا، اور پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کی طرف سے یہ جو کارروائی کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ان کے میٹنگز ہوئی مختلف جگہوں پہ، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ اسٹریٹجک تھنکنگ والے اور بہت ہی جنرل صاحب اگر ہم پرٹیکولر صرف 2025 کی بات کریں تو یہ گمان نہیں، حقیقت ہے واشنگٹن سے ریاض تک نا جو پاکستان کی جو سفارتی حکمت عملی تھی وہ معاشی تعاون کے گرد گھومتی ہوئی بھی نظر آئی ہے۔ امریکی کمپنیوں کے ساتھ معدنیات کے شعبے پر معاہدہ ہو، لیبیا کے ساتھ ہمارا $4 ارب کا دفاعی معاہدہ ہو، ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی فروخت کا معاہدہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں معیشت اور سرمایہ کو ترجیح دی گئی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ جو دوسرا پوائنٹ تھا میں یہی بولنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ بہت زیادہ کامیابی ہے، الحمدللہ اس کے پیچھے بن المرصوص کی کامیابی ہے۔ اور اوورال اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ذکر کیا، بڑا اچھی بات کہی آپ نے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ تصور ہوگا۔ اور اسی طرح پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ، قطر کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، خطے کے اور بہت سارے ممالک کے ساتھ، ابھی ریسنٹلی لیبیا کے ساتھ، سینٹرل ایشین بہت ساری اسٹیٹس کے ساتھ جو ہیں بہت ہی اچھے روابط استوار کیے ہیں، اور ڈیفنس کے جو سیل کے پیکٹ کے معاہدے بھی ہوئے ہیں، سیل پیکٹس ہوئے ہیں۔
تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ واشنگٹن میں مختلف جریدوں کو آپ دیکھیں، لندن میں دیکھیں، یورپ میں اور اخباروں کو دیکھیں، تو سبھی میں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں، فیلڈ مارشل کے بارے میں، پرائم منسٹر کے بارے میں، ملک کے بارے میں اور خود بہت اچھی ٹرمپ اچھی صاحب باتیں بارہا کر رہے ہیں. ذکر جی، نہایت گرم جوشی ہے ان کی گفتگو میں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو لے کے، وزیر اعظم صاحب کو لے کے. جی جی، وہ بالکل بڑی تعریف کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں. اور جو آپ بات کہہ رہے تھے نا جی کہ امریکہ کے ساتھ جو ایک نیو فاؤنڈ ریلیشن شپ ہے، وہ دو تین چیزوں کے میجر کے گرد ریوالو کر رہا ہے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے، منرلز اور اکانومی بھی ہے، اور اس کے علاوہ دفاعی شعبے میں بھی ہمارے درمیان بہتری آ رہی ہے کہ انہوں نے F-16 جو ہیں ان کے لیے ریپیئر اور مینٹیننس اور اپ گریڈ کے لیے پیسہ ریلیز کیا اور پرمیشنز دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے الحمدللہ جو سفارتی جو افق ہے اس کے اوپر بھی سورج کی طرح طلوع ہو رہا سر، ہے. سعودی عرب اچھی کے ساتھ جو پوزیشن دفاعی معاہدہ ہے اس پہ ذرا بات کر لیں نا، کہ پاکستان کو خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے 2026 میں دیگر ممالک کے ساتھ بھی پاکستان اسٹریٹجک معاہدے کر سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. اس میں اگر فارمل معاہدے نہ بھی ہوں تو انفارملی اگر آپ دیکھیں، آپ نے جیسے اگزامپل دی تھی کہ آذربائیجان کے ساتھ ہمارے ڈیفنس سیلز ہوئی ہیں، بہت ہی اعلیٰ لیول پہ ایکسچینجز ہوئی ہیں، ہائر لیول پہ. اسی طرح ابھی لیبیا کے ساتھ ہوئی ہیں. انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ یہاں پہ تھے. ابھی یو اے کے جو سربراہ ہیں وہ بھی یہاں پہ تھے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی خطے میں عزت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی ان کو فارملائز کرنے کے بارے میں جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ اٹ از پاسبل کہ کچھ اور کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ ایک فارمل دفاعی معاہدہ کریں. سعودی عربیہ والا جو معاہدہ ہے اس کی آئی تھنک دو تین نکات جو ہیں بہت ہی اہم ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، اور یہ ہمیشہ کے لیے معاہدہ ہے. دو بھائیوں کے لیے جو فیتھ میں بھائی ہیں ان کے درمیان معاہدہ ہے. اور اس کے جو اثرات ہیں اگر ہم دیکھیں خطے میں تو ہیں ہی ہیں. جب آپ کا سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یو ایس اے سے بھی تعلقات ٹھیک اور ہوں سر گے. چیلنجز کیا ہوں گے اب ہمارے جو سفارتی چیلنجز آپ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں 2026 میں اسپیشلی پاکستان کے لیے کون سے اہم چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. میں لاسٹ پوائنٹ بس سعودی عربیہ والے معاہدے کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی انڈیا کو سینکڑوں بار سوچنا پڑے گا انڈیا کو جہریت سے پہلے، کہ جب وہ جہریت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف تو سعودی عربیہ بھی اس کو جہریت تصور کرے گا. اور سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے بہت سارے معاشی اور سفارتی تعلقات ہیں جو ایٹ سٹیک ہوں گے. تو دے ہیو ٹو تھنک مور. دوسری جو آپ نے بات کی چیلنجز کی، آئی تھنک آپ نے بہت ہی پرٹیننٹ اور بہت اچھا سوال کیا ہے سلمان حیدر صاحب. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا جی کہ جو نیو فاؤنڈ ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان جو ہے، افغانستان کو آپ نے ایک مجبور ہو کہ جو کائنیٹک ایکشن کر کے ان کو روکا کہ جی وہ جو دراندازی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، ٹیررسٹ ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہ کریں. اور اگر ضرورت پڑی تو شاید پاکستان کو دوبارہ یہ کام کرنے کی ضرورت پڑی تو پاکستان کر لے گا، پاکستان رکے گا نہیں. لیکن نیکسٹ جو چیلنج ہوگا ہمارے لیے وہ افغانستان ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا اور ان کو منوانا. نیکسٹ چیلنج ہے ہمارے لیے خطے کے اندر ہی اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا کے تعلقات، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل ہیں بہت جلدی. However, اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ ہم دونوں کے لیے اور اس خطے کے لیے ایک بہت خوش آئند خبر ہوگی. ٹھیک، بہت شکریہ. 2025 کا 2026 کے چیلنجز سے متعلق میجر جنرل ریٹائر رضا محمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. سال 2025 مجموعی طور پر پاکستان کے کھیلوں کے لیے ایک یادگار سال ثابت ہوا. بھارتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کئی تنازعات سامنے آئے جس میں نوجوان کھلاڑیوں نے مختلف میدانوں میں شاندار کارکردگی دکھا کر ملک کا نام روشن کیا. کرکٹ، ایتھلیٹکس اور غیر روایتی کھیلوں تک پاکستانی کھلاڑیوں کی کامیابیوں نے کھیلوں کی ثقافت کو نئی انرجی دی. ریسنٹلی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے دبئی میں ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو 191 رن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا. اس کے علاوہ ایتھلیٹکس میں اولمپئن جیولن تھرو سٹار ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2025 میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کو 50 سال بعد اس مقابلے میں سنہری تمغہ دلایا. انہوں نے اسلامک سولیڈیریٹی گیمز 2025 میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ یاسر سلطان نے سلور میڈل جیت کر
قومی کامیابیوں میں اضافہ کیا۔ نیشنل اور غیر روایتی کھیلوں میں بھی پاکستان کی بہتر کارکردگی نے مثبت تاثر قائم کیا۔ نوجوان کھلاڑی حمزہ خان نے مئی 2025 میں آسٹریلیا میں گولڈن اوپن جیت کر اپنا پہلا پروفیشنل PSA ٹائٹل حاصل کیا۔ سال 2025 قومی کھیل ہاکی کی بحالی کا سال ثابت ہوا۔ چین میں منعقدہ انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی ٹیم نے سلور میڈل حاصل کیا۔ سیمی فائنل میں ملائیشیا کے خلاف تاریخی فتح نے ثابت کیا کہ قومی کھیل دوبارہ عروج کی طرف گامزن ہے۔ کرکٹ کے روایتی شائقین کے لیے پاکستان سپر لیگ 2025 ایک یادگار ایونٹ رہا، جہاں لاہور قلندرز نے فائنل جیت کر اپنی تیسری چیمپئن شپ حاصل کی۔ PSL کی سب سے اہم بات مئی کی پاک بھارت جنگ کے باوجود ایونٹ کا کامیابی سے انعقاد ہے۔ PSL کا 10واں ایڈیشن 8 مئی کو اس وقت معطل کر دیا گیا جب راولپنڈی میں ہونے والے میچ سے قبل بھارتی ڈرون حملہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث PCB نے میچز معطل کر دیے۔ مہر کا حق میں پاکستان کی فتح کے بعد ہی PSL کا نیا شیڈول سامنے آیا، جس کے مطابق PSL کے ملتوی شدہ تمام میچز 17 سے 25 مئی کے دوران لاہور اور راولپنڈی میں کھیلے گئے۔ فائنل 25 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوا۔ تاہم اگر پاکستان کرکٹ کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سال 2025 کامیابیوں اور ناکامیوں کا امتزاج رہا۔ پاکستان نے 1996 کے بعد پہلی بار ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کی، مگر ہوم گراؤنڈ پر قومی ٹیم ابتدائی مرحلے میں ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ لیکن اس ایونٹ کا پرامن اور شاندار انعقاد پاکستان کی ایک بڑی سیکیورٹی اور انتظامی فتح تھی۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی کے اسٹیڈیمز نے عالمی ستاروں کی میزبانی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان بین الاقوامی کھیلوں کے لیے ایک محفوظ ترین ملک ہے، اور سیکیورٹی کے نام پر پاکستان سے متعلق پروپیگنڈا میں کوئی صداقت نہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں شکست، ٹیم کمبینیشن پر سوالات، قیادت میں تبدیلیاں اور سلیکشن پالیسی پر تنقید نے پاکستانی کرکٹ کو ایک مشکل دور سے تو گزارا۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹیموں کے درمیان ہینڈ شیک تنازع پر سوالات کھڑے ہوئے۔ ماہرین نے بھارتی کپتان اور کرکٹ ٹیم کے طرز عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہینڈ شیک تنازع میچ ریفری اینڈی پائے کرافٹ کی پاکستان کے کپتان اور ٹیم مینجمنٹ سے معذرت پر ختم ہوا۔ سال کے آخر میں راولپنڈی میں پاکستان سری لنکا میچ کے موقع پر بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کی کھیلوں کے خلاف سازش سامنے آئی۔ اسلام آباد کا کچہری کے باہر خودکش دھماکے کی وجہ سے سری لنکن کھلاڑیوں کی جانب سے واپس جانے کی خبریں سامنے آئیں، جس کے فوری بعد چیئرمین PCB محسن نقوی حرکت میں آئے۔ محسن نقوی کی کامیاب ڈپلومیسی سے سری لنکن کھلاڑی اور بورڈ نے بقیہ میچز اور سہ ملکی سیریز کھیلنے کا اعلان کیا۔ سپورٹس کے حلقوں میں سری لنکن بورڈ کے فیصلے کو سراہا گیا اور اسے کرکٹ کی فتح قرار دیا گیا۔ یہی نہیں، سہ ملکی سیریز کی تیسری ٹیم زمبابوے دھماکے کے بعد شیڈول سے ایک دن پہلے ہی پاکستان پہنچ گئی، جس سے سازش کرنے والوں کو ناکامی اور مایوسی ہوئی۔ سیریز کے شیڈول میں معمولی رد و بدل کے بعد تمام میچز کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہی کرایا گیا۔ یوں 2025 پاکستانی کھیلوں کے لیے امید، کامیابی اور چیلنجز کا سال ثابت ہوا، جو مستقبل کے لیے اہم اسباق چھوڑ گیا۔ سال 2025 کھیلوں کے حوالے سے کتنا یادگار اور کتنا کامیاب رہا، اس پر سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں نسیم راجپوت صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ نسیم راجپوت صاحب، سال 2025 کو پاکستانی کھیلوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یادگار ہے۔ آپ کے نزدیک 2025 کھیلوں کے اعتبار سے پاکستان کے لیے کیسا تھا؟ دیکھیں، اگر کھیلوں کے لحاظ سے آپ بات کرتے ہیں سلمان صاحب، تو ملا جلا رد عمل پایا گیا۔ میں اگر دیکھتا ہوں کہ میں ہی کہوں کہ میں نے اس شعبے کے اندر جو ہے وہ زیادہ بڑا اچیو کر لیا، تو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ اگر پرسنلی آپ دیکھیں کیونکہ جونیئر سطح پہ ہماری جو اچیومنٹ رہی ہیں وہ کچھ بہتر رہی ہیں، چاہے ہم نے انڈر 19 ایشیا کپ جیتا ہو یا رائزنگ اسٹار کے، جہاں دونوں جگہ پہ ہم نے انڈیا کو فائنل میں شکست دی۔ لیکن اگر آپ نیشنل سطح پر آ جاتے ہیں تو جہاں پاکستان ٹیم زیادہ تر اسٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دی، اگر میں اپنی سب سے پہلے کرکٹ کی بات کر لیتا ہوں تو ہماری ٹیم ایک بڑا ایونٹ ٹرائی سیریز جیتی۔ اس ٹرائی سیریز میں جو 2 ٹیمیں تھیں وہ آپ کے سامنے جو کھیل رہی تھی، کمزور ٹیموں سے ہمارا مقابلہ تھا، اپنے ملک میں مقابلہ تھا، کوئی بہت بڑا مقابلہ نہیں تھا۔ دین اس ٹرائی سیریز کے علاوہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز جیتی، ابھی ODI سیریز، یہ ہماری ایک فتح تھی۔ لیکن اس کے علاوہ میری نیشنل ٹیم مجھے بڑے ایریناز پر اسٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفک۔ دیکھیں، محسن نقوی صاحب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے کئی ایسے محسن نقوی صاحب نے کئی ایسے کام کیے۔ میں اسپیسیفک اگر بات کر لیتا ہوں انٹرنیشنل سطح پہ، جو پاکستان کا وقار اجاگر کیا کئی جگہوں پہ، انہوں نے بھارت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، جو ماضی میں کوئی نہیں کرتا تھا، کہ اگر آپ کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی تو ہم بھی کھیلنے نہیں جائیں گے، یہ انہوں نے کلیئر کیا۔
ایٹ دا سیم ٹائم ٹرافی کا معاملہ تھا, آپ نے دیکھا کہ آج تک وہ ٹرافی ایشین کرکٹ کونسل میں ہی رکھی ہوئی ہے, ہاتھ نہیں ملا رہے. ایسا کبھی نہیں دیکھا. انڈیا پاکستان کرکٹ میں جو دوریاں دیکھنے کو ملی وہ پہلے سینئر سطح پہ اور جونیئر سطح پہ کارگل کی وار ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی سیریز ہوئی تھی. اس کے علاوہ کئی اتنے بڑے انسیڈنٹ ہو چکے ماضی کے اندر, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انڈین ٹیم نے پاکستان ٹیم سے ہاتھ نہیں ملایا ہو. ٹھیک ہے, اگر میں 2025 کی سب سے بری خبر قرار دوں گا تو میں اس کو قرار دوں گا جس نے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. وہ اپنی جگہ پہ کہ ایشیا کپ میں جب بھی ہم ان سے کھیلے تو بہت بری طریقے سے ہار گئے. ہم میچ کو گرپ کرنے کے بعد ہار گئے. ہم 113 پہ 1 آؤٹ تھا ہمارا اور اس کے بعد ہم نے میچ 146 پہ ٹیم آؤٹ ہو گئی, ہم نے میچ گیو اپ کر دیا. ٹیم کی پرفارمنس میں مجھے تشویش ہے, لیکن محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے انٹرنیشنلی پاکستان کے وقار کو رکھا وہ قابل تعریف. وقار اپنی جگہ پر, لیکن ٹیم آپ کو اسٹرگل کرتی بھی نظر آئی. واٹ اباؤٹ چیمپئنز ٹرافی نا, اس سال کے آغاز میں 29 سال بعد پاکستان کو آئی سی سی ایونٹ یعنی چیمپئنز ٹرافی کی صورت میں میزبانی ملی تھی. ہماری ٹیم تو پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ اور پھر چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے حوالے سے ریاستی سیکیورٹی کی کتنی بڑی کامیابی تھی؟ سر بہت بڑی کامیابی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کی وجہ سے تو پاکستان میں دوبارہ کرکٹ آئی ہے, ورنہ تو آ نہیں پاتی. پاکستان کرکٹ بورڈ کا اپنی جگہ بہت بڑا رول ہے, لیکن جو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے, دیٹ از دی مین ریزن بیہائنڈ ٹیم اسٹوئرز. یہ سب سے بڑا ریزن ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سر ادر اچیومنٹس کا ذکر کریں نا, ایتھلیٹکس میں اولمپئن جیولن تھروور اسٹار ہیں ارشد ندیم صاحب, انہوں نے ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2025 میں گولڈ میڈل جیتا. یاسر سلطان نے سلور میڈل جیتا. پاکستان آہستہ آہستہ دیگر کھیلوں میں بھی تو ترقی کر رہا ہے نا سر. سلمان بھائی, ارشد ندیم نے اولمپک میں جب ریکارڈ کیا تھا تو ان کی تھرو تو تھی وہ 92.9 سمتھنگ تھی, سمتھنگ اراؤنڈ 93. آج وہ 86-85 پہ آئے ہوئے. انہوں نے اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں گولڈ میڈل ضرور جیتا, لیکن اگر میں اسلامک سولیڈیرٹی گیمز کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کمپیئر کروں اولمپک سے تو بہت دور والی بات ہو جاتی ہے. ایون میں ایشین گیم سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے اگر میں اس کو فتح قرار دیتا ہوں تو ظاہر پاکستان گولڈ میڈل جیتا, لیکن ہماری سلمان بھائی کئی ساری غلطیاں ہیں. پرفارمنس میں کمی ہے. اس نے اولمپکس میں آپ نے اولمپکس میں جب گولڈ میڈل جیتا, ایک تو ہم نے خود تو اس کو کوئی سپورٹ کیا نہیں کہ وہ ہماری مدد سے گیا ہو, سرکار کی مدد سے گیا ہو, کوئی فیڈریشن کی مدد سے گیا ہو, وہ اپنی مدد آپ گیا تھا. جیسے جہانگیر خان ٹیلنٹ آ گیا, جیسے آپ کا جانشیر خان ٹیلنٹ آ گیا, ایسے ارشد ندیم آ گیا. ہماری سب سے بڑی مسٹیک یہ تھی سلمان بھائی, ہم نے جو اس کو نوازا وہ اس لیول پہ نوازا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار آپ نے اربوں میں پیسہ دے دیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. کسی بھی کو اگر آپ دیتے 10, 15, 20 کروڑ روپے دیتے, ایک اکیڈمی بنا کے دیتے, ایک زبردست گھر اس کو دیتے کوئی 15 کروڑ کا, آپ نے 6 ارب روپے دے دیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تو سیل پسند ہو گیا نا, میں نے جو اچیو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. آپ جو ایونٹ اٹھا کے دیکھیں گے ارشد ندیم کی تھرو نیچے آ رہی ہے, اوپر نہیں جا رہی ہے. تو یہ ہماری مسٹیکس ہیں جن سے ہم لرن نہیں کرتے. ٹھیک, بہت شکریہ. سینئر سپورٹس جرنلسٹ نسیم راجپوت ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان کو سپورٹس کے حوالے سے کون کون سے چیلنجز اور 2025 میں پاکستان نے کون سی کامیابیاں سمیٹی یا محض اعتماد ہی حاصل کیا, اس سے متعلق کہہ رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.